السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، صبر جو ہے نا، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر کرنے والا انسان نہ کسی کی نظروں سے گرتا ہے، نہ کسی کے قدموں میں گرتا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، اور جو صبر کرنے والا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں صابر بندے کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والے کے میں ساتھ ہوں۔ تو صبر وہ ہوتا ہے جو شروع میں کیا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی انسان کے اوپر، اور انسان نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر واہ ویلا کرے، آہوازاریاں کرے، رشتہ داروں کو بتاتا پھرے، دوسرے تیسرے کو بتائے، ڈاکٹروں کی طرف، حکیموں کی طرف، پیروں فقیروں کی طرف دوڑ لگائے، اگر وہ اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے، معاملہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رہنے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے ہی اس کو دور کرنا ہے، تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں، تو پھر اللہ اس صابر انسان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اس کو اس آزمائش کے بدلے دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، اور آخرت والے دن بھی اجر دیں گے، کل قیامت والے دن بھی اجر دیں گے۔ اگر نہیں یقین تو حضرت یوب علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے 18 سال صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد پھر اللہ نے کیسے ان کو نوازا۔ تو صبر بڑی نعمت ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، وہ سارا اپنا واہ چارہ لگاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنے سارے وسائل استعمال کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو کوئی اس سے نجات نہیں ملتی، تو پھر کہتا میں نے تو اس کے اوپر صبر کیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ صبر نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اپنی پوری چھک پھوک اتار کے اتار کر بعد میں کہا میرا تو صبر ہی ہے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو شروع میں کیا جائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی یا رسول اللہ، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ آپ نے فرمایا میں دعا بھی کر دوں گا، اللہ تمہیں شفا بھی دے گا اس بیماری سے، اگر تو صبر کر لے اس کے اوپر تو تیرے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے حضرت، اللہ کے نبی میں اس کے اوپر صبر کر لیتی ہوں، لیکن ایک دعا کر دیجئے کہ جب میں کہیں بازار میں جا رہی ہوں، مجھ پر مرگی کا دورہ پڑے تو میں گر جاؤں تو میرا پردہ نہ کھلے، میں کہیں بھی بے پرد نہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کر دی اس کے پردے کے حوالے سے۔ پھر جب کبھی بھی اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ کبھی بے پرد نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کا دعا کا یہ اثر تھا۔ تو میرے بھائی، صبر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اگر انسان کو یہ ہتھیار استعمال کرنا آ جائے، صبر کا ہتھیار استعمال کرنا آ جائے، تو انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی محاذ پر انسان کو ناکامی نہیں ہو سکتی۔ صبر اتنا طاقتور ہتھیار ہے، مگر ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا، ہمیں صبر کرنا نہیں آتا۔ صبر کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے نا، میری مدد کی ضرورت ہے، میرے سے تعاون چاہتے ہو، میری مدد چاہتے ہو، میرے سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، تو پھر بھی صبر کے ساتھ مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صبر اور نماز کے ساتھ آزمائش آ گئی ہے، اس کے اوپر صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور پھر اللہ سے مدد مانگو، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں بنائے، شکر کرنے والوں میں بنائے، نہ کہ بے صبری اور نہ شکری کا مظاہرہ کرنے والوں میں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔